بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ مجلس کا آغاز کیا جا رہا ہے، لہذا جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں، اور کچھ بچے شور کر رہے ہیں، ذرا بچوں پر بھی کنٹرول کریں تھوڑا سا، جزاکم اللہ خیر، اور سب لوگ سامنے آ جائیں، جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ جس باب کی شروعات ابھی کی جائے گی وہ باب ہے باب فی الحدیث عن الثقات، ثقہ لوگوں سے حدیث بیان کرنا۔ تو ثقہ کن کو کہتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے بھی وہ ثقہ ہوں اور حفظ کے اعتبار سے، ادا کرنے کے اعتبار سے بھی ثقہ ہوں، یعنی اخلاق کے منافی جتنے بھی امور ہیں، جیسے جھوٹ ہے، بدعت ہے، بدعت عقیدے میں آئے گا، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اخلاق کے، ایک راوی ان تمام چیزوں سے پاک ہو۔ العادل اسی کو کہتے ہیں کہ اخلاق کے جو بھی منافی امور ہوں اس سے پاک ہو، جو بھی اخلاق کے خلاف ہو اس سے پاک ہو، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، باطل طریقے سے مال کھانا ہے، یہ تمام چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بدعقیدگی سے بھی پاک ہو، بدعقیدگی سے بھی پاک ہو۔ بدعقیدگی میں ایسی بدعقیدگی، بات کو غور سے سنیں گے کیونکہ صحیحین کے اوپر جو اعتراض ہے نا، صحیحین کے اوپر امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ نے کچھ خارجی راویوں سے روایت نقل کیا ہے، اور کبھی قدریوں سے نقل کیا ہے جو قدریہ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ تو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اہل بدعت سے، یعنی بدعتی نہ ہو، یہ ثقہ راوی ہونے کے لیے شرط ہے۔ اسی طریقے سے تام الضبط ہو، یعنی کہ جو بات سنتا ہو وہ یاد کرتا ہو، ادا کرنے میں غلطی نہ کرے، کم کرے، تو اس کو ثقہ کہتے ہیں۔ غلطی نہ کرنے والے کو، اخلاق کے منافی امور نہ کرنے والے کو، ویسے ہی بدعت نہ کرنے والے کو ثقہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو بات آئی کہ بدعت نہ کرے، لیکن آپ کہیں گے جیسا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام بخاری وغیرہ نے، جیسا بھی عمران الحطان کا ذکر کیا تھا، صحیحین کا راوی ہے وہ، تو ایسے لوگوں سے کیسے روایت نقل کر لیا؟ تو علماء نے اس میں بہت اختلاف کیا ہے۔ امام مالک بالکلیہ قائل نہیں ہیں، ویسے امام احمد، امام شافعی وغیرہ جو ہیں رحمہ اللہ، محمد ابن سیرین وغیرہ کچھ شروط لگاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جو بدعت پھیلی تھی تو اچھے لوگ اس کا شکار ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بدعت کی دو قسمیں، یقیناً دو قسمیں ہیں، ایک بدعت صغرا اور ایک بدعت کبریٰ، یا آپ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے بدعت مفسقہ اور بدعت مکفرہ۔ مطلب کچھ ایسی بدعات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی بدعات ہیں، اب جیسے کوئی میلاد منا لے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے وہ کافر ہو گیا، لیکن کوئی جہمیہ کا عقیدہ رکھے، وہ بھی بدعت ہے، جہمیہ کا عقیدہ، وہ کفر ہے۔ اگر اس کو وہ جاہل نہیں ہے، متعمد جان بوجھ کر کے کر رہا، پھر وہ کفر ہے۔ تو بدعت میں اقسام ہوتے ہیں، جیسے شرک میں شرک اصغر، شرک اکبر، ریا شرک اصغر میں داخل ہے، اور کیا کہتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ کرنا، یہ شرک اکبر میں داخل ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہے کہ علماء نے اس کی تقسیم کیوں کی، تقسیم نصوص کے اعتبار سے ہوئی۔ نص کا تقاضا یہ تھا، جو قرآن حدیث ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان بدعتوں کی کیٹیگری بنائی جائے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اس کا اشارہ ملتا ہے۔
تو بدعت صغرا بدعت کبریٰ، بدعت صغرا کا مطلب ایسی بدعات جیسے میں نے مثال پیش کی جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اور بدعت کبریٰ کا مطلب جیسے جہمیہ کا عقیدہ ہے یا مرجیہ غالین جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، مرجیہ کے دو قسم ہیں، ایک مرجیہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت نہیں لیکن عمل کرے تو بہتر ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان لے آیا، مرجیہ ہی میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس بھی مومن تھا، فرعون کو بھی رب کی معرفت تھی، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان لے آیا تو وہ کتنا بھی گناہ کرے، شرک بھی کر لے تو اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا ایمان ابو بکر و عمر جیسا ہے۔ تو ایسی بدعت تو یقیناً دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی ہے، لیکن ہر آدمی خارج ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتا، جو اہل علم ہے وہ فیصلہ کریں گے، جو حاکم ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ آدمی خارج ہے کہ نہیں، ہم کو بس اس بدعت کا رد کرنا ہے۔ تو دو قسم کی بدعت ہوتی ہے، ایک چھوٹی بدعت، ایک بڑی بدعت۔ چھوٹی بدعت انسان کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالتی ہے، بڑی بدعت جو ہوتی ہے وہ انسان کو دائرہ اسلام سے یعنی مخرج عن الملہ ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکال دیتی ہے۔ تو اگر کوئی راوی بڑی بدعت میں مبتلا ہو، جیسے جہمیہ کا ہو، مرجیہ غالی ہو، تو پوری حدیث کی کتاب میں ایسے قسم کے بدعتیوں سے کسی محدث نے روایت بیان نہیں کیا۔ البتہ جو لوگ چھوٹی بدعات کے اندر جو اسلام سے خارج نہیں کرتی ہیں، ان بدعات کے اندر ملوث ہوں، تو ان لوگوں سے روایت بیان کیا، اور اس کے لیے شروط لگا دیا کہ جس سے جو بدعتی ہے، اگر چھوٹی بدعت میں بھی ملوث ہے، اگر اس بدعتی سے روایت بیان کر رہے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بالکل سچا ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو۔ اور اہل بدعت میں ہیں ایسے لوگ کہ جھوٹ نہیں بولتے، اور خوارج لوگ جو تھے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کیونکہ ان کے یہاں جھوٹ بولنا کفر ہے۔ خوارج لوگ کبیرہ گناہ کو کفر مانتے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اگر کوئی بھی کبیرہ گناہ کیا۔ اذا اتی بکبیرۃ فہو خارج عن الملہ، وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو ان لوگ جھوٹ کو کفر جانتے تھے، تو جو آدمی جھوٹ کو کفر جانے تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن آج کے خوارج پہلے کے خوارج میں فرق ہے۔ آج کے خوارج میں رافضیت ہے، یہ لوگ جھوٹ کو دین سمجھتے ہیں۔ آج کے خوارج میں آپ جتنا بھی مطالعہ کیجئے، ان کو ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا، لیکن پہلے کا خارجی ایسا نہیں تھا، کبیرہ گناہ کو کفر سمجھتا تھا، اس لیے وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ تو علماء نے اہل بدعت سے روایت کرنے کے جو شروط بیان کیے اس میں یہ ہے کہ صدوق اللہجہ، سچا ہو، اور دوسری بات جو روایت وہ بیان کر رہا ہو اس روایت سے اس کے بدعت کی تائید نہیں ہوتی ہو، جو روایت وہ بیان کر رہا ہو اس کی بدعت کی اس روایت سے تائید نہیں ہوتی ہو۔ اور تیسری اور پہلی بات جس کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ جس قسم کی بدعت میں ملوث ہو وہ بدعت اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی ہو۔ تو ان شروط کے ساتھ احادیث کو بیان کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بدعتی ضروری نہیں ہے کہ جھوٹا ہی ہو، اور اس کے بہت سارے آپ کو نمونے تاریخ میں مل جائیں گے، جیسا کہ میں نے ابھی خارجی کے حساب سے بیان کیا۔ تو امام بخاری ہوں یا امام مسلم ہوں، دیگر ائمہ ہوں، ان لوگوں نے حدیث کو لینے میں بہت زیادہ خیال رکھا ہے، بہت زیادہ۔ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول کل میں نے نقل کیا تھا کہ مدینے میں 70 سے زیادہ علماء ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں بیت المال کے اوپر امین بنایا جائے تو وہ امانت دار ثابت ہوں گے، لیکن ان سے علم حدیث اور فتویٰ لینا جائز نہیں۔ تو تمام چیزوں کو دیکھ کر کے علماء نے مقارنہ کیا، چھانٹا اور تمیز کیا، اور اس کے بعد جا کر کے ان سے حدیث لیا۔ تو یہ دو کہ اگر کسی کی روایت، بدعتی کی روایت اس کی بدعت کے مطابق ہو تو یہاں پر شبہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے اپنی جانب سے گھڑ لیا ہو، من گھڑت روایت ہے، اور اپنی جانب سے اپنی بدعت کی تائید کے لیے گھڑ لیا۔ تو اگر کوئی راوی ایسا ہے جو ایسی روایت بیان کرتا ہے جو اس کے بدعت کے مطابق ہو تو اس کی روایت نقل نہیں کی جائے گی، اور عموماً ایسی روایتیں ضعیف ہیں، عموماً کہیں نہ کہیں سند میں یا تو موضوع ہیں یا باطل ہیں یا ضعیف جدہ ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ اور جو روایتیں صحیح ہیں ان روایتوں کے اندر جو شرط لگایا انہوں نے کہ ایسے لوگوں سے، جیسے کیا کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابلیس نے کہا یا شیطان نے کہا ان سے
کہ میں تمہیں ایسی چیز سکھاؤں گا کہ جس کو تم پڑھ لو گے کہ تو شیطان تم سے قریب نہیں ہوگا. اب وہ آیت الکرسی سکھایا تھا. تو جو علماء نے شروط لگائے ہیں، شیطان تھا لیکن اس نے آیت الکرسی اس نے سکھایا. تو جو علماء نے شروط لگائے ہیں روات سے حدیث لینے کے، وہ شروط کو سامنے رکھ کر کے اگر آپ فیصلہ کریں گے تو یقیناً آپ علماء کے حق میں ہوں گے، محدثین کے حق میں ہوں گے کہ انہوں نے جو شروط لگائے ہیں اس شروط سے بدعتی کا اثر حدیث کے اوپر کچھ بھی نہیں پڑتا. کیونکہ اگر وہ سچا ہے، اور یہ تھوڑی نا کہ ہم سچا سمجھ رہے ہیں، اس کے سچے ہونے کی گواہی پورے لوگ دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنی بات میں بھی جھوٹ بولتا ہے تو محدثین اس کو چھان پھٹک لیتے ہیں، یا اپنی بات میں جھوٹ بولتا ہے اس سے حدیث نہیں لے سکتے، چاہے وہ اہل سنت کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. تو اسی طریقے سے اگر کوئی بدعتی سچا ہے تو وہ پوری طریقے سے اس کی جانکاری حاصل کر کے، اور پھر یہ روایت جو وہ پیش کر رہا ہے دوسری روایتوں کے مطابق ہے کہ نہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں، ان تمام کو سوچ سمجھ کر کے وہ روایت نقل کرتے ہیں. تو بدعتیوں سے روایت نقل کرنا امام بخاری کا، امام مسلم رحمہ اللہ کا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بدعت کو رواج دے رہے ہیں. جیسا کہ علی ابن مدینی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر قدر کی وجہ سے، عقیدہ قدر کی وجہ سے اہل بصرہ کی روایت کو میں چھوڑ دیتا یا ہم لوگ چھوڑ دیتے تو بہت زیادہ روایتیں ضائع اور برباد ہو جاتی. تو اس لیے شروط لگا کر کے پورے شروط کے ساتھ اور کنڈیشنلی ان کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے جو کنڈیشن بتائی گئی. تو ثقات کی روایت، جیسا کہ میں نے کہا ثقات وہ لوگ ہوتے ہیں جو اخلاق کے منافی امور نہیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کا حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور وہ عقیدے میں بھی صحیح ہوتے ہیں، بالکلی یا ثقہ ہیں. اس لیے جب کسی حافظ ابن حجر کی کتاب تقریب التہذیب پڑھیں گے تو اس میں کسی کو کہیں گے فلاں، نام لیں گے اور اس کے بعد کہیں گے ثقۃ رمی بالارجاء، ثقہ ہیں لیکن ان کے اوپر مرجئی ہونے کی تہمت ہے. ثقۃ رمی بالقدر، ثقہ ہیں یعنی اخلاق بھی پورا بہت اچھا ہے، نیز یہ کہ حفظ میں بھی بڑے قوی ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ قدریہ سے متاثر تھے. اس لیے دیکھیں گے آپ کے غالی معتزلہ اور غالی مرجئہ سے محدثین نے روایت بالکل بیان نہیں کیا. یہ ایسی چیز ہے نا جو میں یہ سب چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ جیسے کل میں نے مثال دی تھی، سونا والا سونا کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں. آپ کہیں گے مجھے بھی سکھا دو، تو وہ نہیں سکھا سکتا. مجھے بھی سکھا دو، آپ کہیں گے مجھے بھی سکھا دو، کیسے سونا پہچانتے، تو نہیں سکھا سکتا وہ. یہ ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو حاتم الرازی، کہ اس کی مثال ویسے ہی ہے. سونا والے سے آپ کہیں گے کیسے تم پکڑ لیتے ہو، یہ 18 کیرٹ کا، اس میں ملاوٹ ہے. وہ آپ کو نہیں سکھا سکتا، بیان نہیں کر سکتا، وہ تجربے کے ذریعے سے آتی ہے. تو ویسے ہی ایک راوی کی ایک حدیث صحیح ہوگی، اسی راوی کی دوسری جگہ ضعیف ہوگی، کیسے آپ کر لیتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیان کے باہر ہوتی ہیں، جب آپ ممارست کریں گے، لگاتار سیکھیں گے، اس کے اندر پورا ڈوب جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور علماء کس قسم کی حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ احساس کو آپ بیان نہیں کر سکتے، فیلنگ کین ناٹ بی ڈسکرائبڈ. احساس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمیشہ احساس کیا جا سکتا. آپ کہیں گے کعبہ میں گیا، دل کو اتنا اطمینان ملا، آپ سوچ نہیں سکتے وہ اطمینان کیسا تھا. تو یہ کیا کہتے ہیں، آپ کے بیان سے باہر کی بات ہے. تو احادیث کے علت کو پہچاننا، کسی حدیث کو ضعیف قرار دینا، اور وہی حدیث ثقہ کی حدیث کو آپ نے ضعیف قرار دیا، جو بعض علماء دیتے ہیں ضعیف قرار، بعض محدثین. تو یہ سب چیزیں ممارست سے آتی، یعنی لگاتار علم حدیث سے لگے رہنے سے ان کو پتہ چلتا ہے فلاں آدمی فلاں سے بیان کرے تو صحیح ہے، وہی ثقہ دوسرے سے بیان کرے تو ضعیف. تو یہ ثقات کا باب ہے. علم حدیث کے اوپر اگر کوئی آپ کو یہاں پر بتائیں تو آپ ان سے بہتر انداز میں، بہت ساری مثالیں ہیں، سمجھ سکتے ہیں تو تھوڑا سا آپ قریب ہو سکتے ہیں. ورنہ اگر جن لوگوں نے، جیسے یحییٰ بن معین وغیرہ کہتے ہیں اور دوسرے کے بھی اقوال ہیں، کچھ حدیثوں کی علت مجھے 40 سال کے بعد پتہ چلی. محدثین، کبار محدثین، علل کے امام ہیں لوگ. تو مطلب یہ کہ آپ حدیث کی علت جو ہوتی ہے، اس کے اندر جو ضعف ہوتا ہے، آپ اس کو یہ نہیں سمجھیں کہ بہت معمولی چیز ہے. علل کے اندر حدیث کی علتوں کو جاننے، اس کے ضعف کو جاننے، روات کے بارے میں جو امام ہوئے بہت کم ہوئے ہیں، جیسے امام بخاری، امام احمد، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، امام دارقطنی وغیرہ رحمہم اللہ جمیعاً، یہ لوگ علل کے امام تھے.
تو اس لیے جو محدثین کسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں یا کسی ضعیف سے کوئی روایت بیان کرتے ہیں، جو مبتدی نیا طالب علم ہوتا ہے، شیخ البانی نے ضعیف کی روایت کو صحیح قرار دیا۔ جب شیخ البانی کی پوری تحقیق پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اچھا یہ ضعیف راوی فلاں شیخ سے اگر روایت کرے تو یہ ثقہ مانا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام اعمش مدلس ہیں، مدلس کی روایت قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ تصریح نہ کر دے، صراحت کے ساتھ بیان نہ کرے، قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسرے درجے کے جو کیٹیگریز ہے تدلیس کی، مدلسین کی 5 ہے، 1 2 3 4۔ تو پہلے طبقے کے لوگوں کی روایت اگر وہ صراحت بھی نہ کریں، یہ نہیں کہے کہ میں نے سنا ہے، عن کے ذریعے روایت کرے تو قبول ہے۔ دوسرے درجے کے بھی قابل قبول ہے۔ تیسرے درجے کی ضروری ہے کہ وہ سماع ثابت ہو۔ لیکن اعمش بعض لوگوں سے جیسے ابو صالح السمان سے روایت کرتے ہیں یا ابراہیم النخعی سے روایت کرتے ہیں، تو اگر عن کے ذریعے بھی روایت کریں، تحدیث وہاں پر نہیں ہو تو ان کی روایت قابل قبول ہے۔ قاعدہ بنایا محدثوں نے کیا، اگر عن کے ذریعے مدلس بیان کرے تو قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں قابل قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کثرت سے ان سے روایت کرتے ہیں، ان سے لقاء ثابت ہے، ان کے پاس رہتے ہیں۔ عن سے بھی کہیں تو ان کی روایت قابل قبول ہے، کیونکہ عن مدلس جب کہتا ہے تو شبہ ہوتا ہے کہ اس نے سنا ہے کہ نہیں، وہ شبہ یہاں پر منتفیہ ہے، یہاں پر نہیں پایا گیا، کیونکہ ان لوگوں سے کثرت سے انہوں نے روایت بیان کی، اس لیے یہاں پر سماع کی ضرورت نہیں۔ تو اب جب محدث ایک بیان کرتے ہیں تو پورا ڈوب کر کے، پوری تحقیق کر کے، تو شیخ البانی رحمہ اللہ یا ان جیسے محدثین، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو علم تھا ابن حجر رحمہ اللہ سے زیادہ تھا، بعض لوگ کہتے ہیں۔ وہ اس کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس جو کتب متوفرہ تھی، اس سے زیادہ کتب، جو کتب موجود تھی ان سے زیادہ کتب شیخ البانی رحمہ اللہ کے سامنے تھی، ان سے زیادہ تحقیق شدہ کتاب شیخ البانی رحمہ اللہ کے سامنے تھی، اس لیے انہوں نے زیادہ اچھے سے تحقیق کی۔ بہرحال ان کا مقام الگ تھا، ان کا مقام اس زمانے میں الگ تھا۔ کوئی امام بخاری کو شیخ البانی سے ملا دے تو بالکل یہ غلط بات ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کے تعلق سے بھی کسی نے اگر ایسی بات کہی ہے تو یہ چیز صحیح نہیں مانی جا سکتی ہے، سب کا اپنا اپنا مقام ہے۔ یہ کہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ محدث تھے، ایک بڑے امام تھے، تو یہ لوگ جو کسی حدیث کو پرکھتے ہیں، کسی کو ثقہ کہتے ہیں، کسی کو ضعیف کہتے ہیں، یہ نہیں سمجھے اپنی جانب سے جس کو پایا صحیح کہہ دیا، جس کو پایا غلط کہہ دیا، نہیں۔ تو یہ علم حدیث کا بہت اہم باب ہے، کیونکہ راوی کا ثقہ ہونا ہی حدیث کی صحت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو جب تک علم حدیث کو نہیں سمجھیں گے، منکرین حدیث کے شبہات کا جواب دینا بہت ناممکن ہوگا۔ تو علم حدیث کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ اس کا جواب دے پائیں۔ اب منکرین حدیث کے پاس یہ تمام علم موجود ہے، وہ سیکھتے ہیں اس کو۔ ایک ہمارے استاد دورہ پہ گئے ہوئے تھے جرمنی کے اندر، تو کہا جرمنی میں ایک بہت بڑا یہ ہے، بہت بڑی لائبریری ہے جس میں مخطوطات بہت ہیں۔ حافظ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے جو تحفۃ الاحوذی لکھا ہے، انہوں نے بہت ساری کتابوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ المانیہ جرمنی میں یہ کتاب موجود ہے مخطوطہ کی شکل میں۔ تو انہوں نے کہا کہ دورہ جب ختم ہوا تو میں نے کہا لڑکوں سے کہ مجھے جانا ہے، مخطوطہ دیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے حکومت سے کارڈ ایشو کروانا پڑا، پھر کیا کیا مسئلہ ہوا، تب جانے کی اجازت ملی 1 گھنٹے کے لیے۔ تو میں وہاں پر گیا اور دیکھا کہ ایک ٹیبل ہے بڑا سا، اس پہ 10 یا 12 طلاب بیٹھے ہیں، اور ایک آدمی فصیح عربی زبان میں ان لوگوں کو ڈکٹیٹ کروا رہا ہے، املا کروا رہا ہے، لکھوا رہا ہے، اور وہ لوگ عربی میں لکھ رہے ہیں۔ کہا میں داخل ہوا، اور اس کے بعد پھر عشاء کے بعد آیا، دن میں داخل ہوا ظہر میں، پھر عشاء کے بعد آیا، اسی طریقے سے وہ لکھوا رہا تھا۔ میں نے اپنے اس سے کہا، طالب علم سے جو شاگرد تھا، یہ لوگ باہر گئے تھے یا یہیں پہ بیٹھے ہیں؟ تو اس نے جا کر کے پوچھا تو کہا اس وقت سے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں، 10 بجے اب ہم لوگ یہاں سے جائیں گے۔ اور سب کے سب عیسائی اور یہودی تھے۔ یہ شرعی علم کی وہ تحقیق کر رہے تھے تاکہ اس میں کمیاں نکال سکے اور مسلمانوں کو گمراہ کر سکے۔ یہ انہوں نے بیان کیا، آنکھوں دیکھا ہے۔ تو وہ لوگ اسلام کے اندر کمی نکالنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، ہم اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے کیا اس کا آدھا یا عشر عشیر بھی محنت نہیں کر سکتے؟ تھوڑی محنت کیجیے، اللہ برکت دے گا۔ وہ لوگ اس کے لیے باضابطہ لوگ رکھتے ہیں اور پیسے خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایسے لوگ تیار کرتے ہیں جو عربی جاننے والوں، ان تمام چیز کو سیکھنے والوں، ان لوگوں کا جو شبہ ہوگا عموماً عام آدمی اس کا جواب نہیں دے سکتا، جو پڑھا ہوگا، بہت اچھے سے جانا ہوگا، وہی جواب دے سکتا ہے۔ تو اس لیے علم حدیث سے بھی شغف رکھنا بہت ضروری ہے، خاص کر کے آج کے زمانے میں منکرین سنت کا رد بہت ضروری ہے۔ خاص کر کے ہر تقریر میں، ہر تحریر میں منکرین سنت کے ایک ایک شبہے کا جواب دیا جائے۔ جو عالم ہیں
وہ اگر نہیں جواب دیں گے تو جاہل اس کی جگہ آئیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ منکرین سنت کا رد ہو۔ کوئی تقلید کے نام پر انکار سنت کرتا ہے، کوئی اخوانیت کے نام پر انکار سنت کرتا ہے، کوئی صوفیت کے نام پر انکار سنت کرتا ہے۔ انکار سنت کے بہت سارے دروازے ہیں، ان تمام دروازوں کو بند کرنا اور سنت کی حقیقت اور اس کی عظمت کو بیان کرنا ضروری ہے۔ تو باب فی الحدیث عن الثقات، ثقہ راویوں سے بیان کرنا، یہ سنت کی تقریر یعنی اس کی تعظیم کا ایک باب ہے کہ ہم صرف انہی سے بیان کریں گے جن کو پتہ ہے، جن کے بارے میں جو سچے لوگ ہیں، صرف سچے، کیونکہ اللہ کا کلام سچا ہے اور اس کو سچے لوگ نقل کریں گے تبھی ان کے اوپر اعتبار کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں سعد ابن ابراہیم، لا يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الثقات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ثقات راوی ہی بیان کر سکتے ہیں۔ عقل گزرا ہے باب اتقاء الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتثبت فیہ، کل باب گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرنے میں احتیاط کرنا اور کسی بھی مسئلے کی تحقیق کرنا، کسی بھی حدیث کی تحقیق سے مراد یہی ہے کہ وہ ثابت ہے کہ نہیں۔ اب جیسے آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ثقہ راوی ہے فلاں آدمی، یہ لوگ پوچھتے ہیں کیسے پتہ چلا، فلاں کے کہہ دینے سے ہم مان لیں گے ثقہ راوی ہے۔ اب مثال کے طور پہ امام مالک رحمہ اللہ کے پہلے، یعنی جو ان کے بچپنے میں جنہوں نے دیکھا ہے، ان کے بعد جنہوں نے ان کو بڑھاپے تک دیکھا ہے، ان تمام لوگوں کا بیان ریکارڈ ہے لکھی ہوئی صورت میں کتابوں کے اندر، اور جنہوں نے ان کو سکھایا ہے، جنہوں نے ان سے سیکھا ہے، ان تمام نے کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ کو میں نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ انہوں نے حدیث میں مثال کے طور پہ غلطی نہیں کی، وہ کبھی تدریس نہیں کرتے، یعنی ایک ایک چیز جو وہ کرتے تھے وہ تمام چیزیں درج ہیں کتابوں کے اندر۔ اور یہ کتاب یہ مت سمجھیے اچھا حافظ ذہبی تو 700 ہجری میں 800 ہجری میں وفات پائے تو انہوں نے اس وقت کی باتیں کیسے نقل کر دی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس وقت بھی کتابیں پائی جاتی تھی، علماء لکھتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث لکھا ہے یا کہ ضعفاء اور ثقات کے بارے میں جو لکھا ہے، تاریخ الکبیر، تاریخ الصغیر یا الضعفاء الکبیر، یہ تمام کے تمام سن 256 ہجری سے پہلے کی لکھی ہوئی کتاب۔ تو اس زمانے میں ان لوگوں کے سوانح اور ان لوگوں کی حیات زندگی، ان لوگوں کے اخلاق وغیرہ سب نقل ہوتے تھے اور سب نقل کیا جاتا تھا، لکھتے تھے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ان کے بارے میں پوچھتے تھے، لوگ جاتے تھے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں لوگ راوی کے بارے میں ویسے پوچھتے تھے جیسا کہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنی، اتنی تحقیق کرتے تھے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی اس کے بارے میں آپ نے ثقہ کہا، اس کو ضعیف کہہ دیا۔ وہ بھی دونوں آدمی ایک ہی عالم کا شاگرد ہے، ایک ثقہ ایک ضعیف کیسے ہو گیا؟ کہ جب علم حدیث کو آپ جانیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام زہری سے 2 راوی بیان کرتے ہیں، حسین ابن سفیان، وہ ضعیف ہوتے ہیں۔ امام زہری سے امام مالک بیان کرتے ہیں، وہ ثقہ ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلتا ہے امام مالک جو بات یاد سنتے تھے وہ یاد رکھتے تھے، حسین ابن سفیان کا حافظہ کم تھا، وہ خطا کرتے تھے، اس لیے ان کی روایت ضعیف ہوتی ہے، الا ہے کہ دوسرے آدمی آ کر کے اس کو طاقت دیں۔ تو یہ خالص علم حدیث ہے، جو علم حدیث سے شغف رکھتے ہوں وہ علماء سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کانوا لا يسألون عن الاسناد، شروع میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فتنہ واقع نہیں ہوا تھا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، سند کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں اکثر لوگ صحابی تھے۔ تو صحابہ اکرام جیسے انس رضی اللہ عنہ یا زید بن ارقم وغیرہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی کسی کی عادت نہیں تھی کہ وہ جھوٹ بولیں، یہ جھوٹ بعد میں آیا۔ تو صحابی کے بارے میں کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتے، جو سوچے گا پھر اس کے ایمان کے خیر نہیں ہے، کیونکہ کسی جھوٹے سے اللہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں؟ یعنی آپ کو اللہ کے تزکیے پر شک ہے۔ اگر صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی سوء ظن دماغ میں آیا، گویا کہ آپ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے ایسے صحابی کو کیسے اچھا کہہ دیا۔ تو اس لیے کچھ بھی صحابی کے بارے میں سوچنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کی کیا حالت ہونے والی ہے۔ تو صحابہ اکرام سب کے سب سچے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے اسناد کے بارے میں سوال نہیں ہوتا تھا اس قدر شدت کے ساتھ، فلما وقعت الفتنہ، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد جھوٹے کی وضاعین کی، حدیث کو وضع کرنے والے گھڑنے والے لوگوں کی کثرت ہو گئی، لوگ اپنے اپنے فرقے کے لیے
حدیث کو گھڑنے لگے اس وقت سوال کیا جانے لگا سموا لنا رجالکم سموا لنا رجالکم، تم سے کس نے بیان کیا، تم سے کس نے بیان کیا۔ اور ایک اثر ہے جس کو خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے، ہم لوگوں نے تدوین السنہ کتاب پڑھی ہے، اس کے اندر یہ مطر الزہرانی رحمہ اللہ نے اس اثر کو نقل کیا۔ ایک حدیث کو سنا ایک آدمی سے، ایک تابعی نے کہا تم نے کس سے سنا ہے؟ کہا فلاں سے جو بصرہ میں رہتا ہے، یہ گئے فلاں سے بصرہ میں۔ تم نے کس سے سنا ہے؟ تو فلاں سے جو کوفہ میں رہتا ہے، کوفہ میں گئے۔ تم نے کس سے سنا ہے؟ فلاں سے جو دمشق میں رہتا ہے۔ صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لیے وہ دمشق گئے۔ ایسے کرتے کرتے 5-6 جگہوں کا دورہ کیا، آخر میں وہ ان کی جگہ پہنچ گئے جن کی طرف نسبت تھی۔ ان کے پاس گئے، بھائی آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ ہاں میں نے کی۔ کیا نبی سے ثابت ہے؟ نہیں، میں نے دیکھا لوگوں کو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو میں نے خود سے یہ حدیث گڑھ لیا تاکہ لوگ اسلام کی طرف آئیں۔ یہ صحیح اثر ہے۔ اب سوچے کہ علماء صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لیے کتنے شہر کا دورہ کیے، تب جا کر کے حدیث بیان کرنے والے سے پتہ چلا ہو یہ نبی کی حدیث نہیں۔ تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ محدثین جس کو چاہے ضعیف کہہ دیے، جس کو چاہے صحیح کہہ دیا، ایسا نہیں ہے۔ ان کی محنتوں کو امام بخاری رحمہ اللہ پیدل چل کر کے جو علم حاصل کیا، تقریباً ان کا پیدل چلنا 13,000 کلومیٹر پر محیط ہے، 13,000 کلومیٹر پر۔ اور بعض محدثین کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے، خون گرتے تھے۔ تو اب کوئی بھی انسان یہ سمجھے فوراً اعتراض کر دے، ارے بخاری کیا ہے، وہ تو انسان ہی تھے نا۔ تو آپ تھوڑی نا فرشتے ہیں جو آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ امام بخاری اگر انسان تھے تو آپ سے اچھے انسان تھے نا۔ اس انسان کی گواہی کتنے لوگوں نے دیا اور کیسے کیسے لوگوں نے دیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی گواہی۔ امام بخاری رحمہ اللہ مطلب آیت من آیت اللہ تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے تھے۔ سب سے پہلے جب وہ بچپنے میں تھے تو ان کی بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ خوب دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بچے کی بینائی کو لوٹا دے۔ ان کی والدہ کہتی ہیں، حافظ ابن حجر نے ذکر کیا رحمہ اللہ نے، کہ میرے خواب میں ابراہیم علیہ السلام آئے، کہا کہ میں ابراہیم ہوں، اللہ نے تیری گریہ و زاری کو سن لیا ہے، کل تیرے بچے کی روشنی لوٹ آئے گی۔ اور کل جا کر کے دیکھا تو ان کے بچے کی روشنی لوٹ آئی۔ تو جیسے میں نے کرامت کا ذکر کیا تھا نا، تو ایسے کرامات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا، اور آج ہی صبح میں نے بتایا کہ بچپنے میں انہوں نے ایک بڑے محدث کو کہا کہ آپ نے اس سند میں غلطی کیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ، حافظہ دیکھیں، اہل بغداد نے، بغداد والوں نے ان کا امتحان لینا چاہا، ان کا امتحان لینا چاہا۔ چنانچہ 10 آدمی کو تیار کیا اور ہر آدمی کو 10 حدیثیں دی۔ اور جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ سند ہے، اخبرنا محمد بن المبارک عن عیسی بن یونس عن الاوزاعی عن سلیمان بن موسیٰ قال قلت لطاؤس، یہ سند ہے۔ اس کے بعد اثر ہے ان فلانا حدثنی بکذا، تو اس سند کو دوسری حدیث میں ملا دیے اور دوسری سند کو اس حدیث میں ملا دیے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تو وہاں پر انس ڈال دیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے سعید بن المسیب ہیں تو وہاں پر کسی دوسرے کو ڈال دیے۔ ایسے کر کے پوری روایت کو الٹ پلٹ کر دیا اور حدیث کے متن کو بھی الٹ پلٹ کر دیے۔ امام بخاری آئے تو ان سے پوچھا، ہر آدمی جاتا جس کے پاس 10 حدیث تھی، کہتا کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، تو امام بخاری کہتے ہیں لا ادری لا ادری لا ادری۔ 100 حدیث کے بارے میں امام بخاری نے کہا لا ادری لا ادری لا ادری، نہیں پتہ، یہ حدیث ہی نہیں۔ تو اس سے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا پہلے آدمی ادھر آؤ، تم نے جو 10 حدیثوں میں سے پہلی حدیث پڑھی تھی اس کی سند اس طریقے سے ہے اور اس کا متن یہ ہے، اور اس طریقے سے ہر حدیث کو صحیح کر کے اس کے متن کو بھی اور اس کے سند کو بھی صحیح کر کے جواب دے دیا۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں تعجب اس بات میں نہیں ہے کہ انہوں نے صحیح کر کے جواب دے دیا، تعجب اس بات میں ہے کہ غلط سند اور غلط متن کو ایک مرتبہ میں کیسے یاد کر لیا کہ تمہاری یہ سند غلط ہے، اس کی سند یہ صحیح ہے۔ تو حافظہ اللہ رب العالمین نے دیا تھا کیونکہ اللہ رب العالمین کو اس دین کی حفاظت کرنی تھی۔ تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ ایسی معمولی شخصیت ہم لوگ جیسے ہوتے تھے، ایک مرتبہ رٹتے ہیں پورے ایک دن تو ایک رکوع جا کر کے یاد ہوتا ہے، ایک حدیث وہ بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاتے۔ ہم اپنے اوپر ان لوگوں کو قیاس نہیں کریں، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھے جن سے اللہ رب العالمین نے دین کی خدمت لی۔ ویسے امام ترمذی رحمہ اللہ کا وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شیخ سے حدیث سنی
تقریباً 70 حدیثیں سنی، اور شیخ آ رہے تھے تو میں سوچا کہ جا کر کے ان کے اوپر پڑھ دوں، تو میں لکھ کر کے رکھا تھا، میں گیا تو کھولا تو دیکھا اس میں کچھ نہیں لکھا تھا، غلطی سے وہ دفتر گھر میں چھوٹ گیا تھا۔ تو وہ شیخ غصہ ہونے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ تم آئے ہم پر حدیث پیش کرنے کے لیے، کچھ نہیں لکھا ہے۔ تو کہا کہ وہ جتنی بھی حدیثیں مجھے یاد ہیں آپ سن لیں۔ تو کہا سنا دیا۔ تو کہا ہو سکتا ہے تم نے پہلے گھر میں بیٹھ کر کے یاد کر لیا ہو۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ 100 حدیثیں دوسری بیان کریں، میں ابھی آپ کو سنا دوں گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے اس استاذ نے 100 حدیثیں بیان کیا، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے 100 حدیثیں اسی مجلس میں اسی جگہ سنا دیا بغیر ایک حرف کی غلطی کے۔ تو یہ علماء محدثین اللہ نے ان کو دین کی حفاظت کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کریں، ارے امام بخاری نے بیان کیا، ارے فلاں نے بیان کیا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے، اگر آپ ان کے حافظے کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کا ذہن حیران رہ جائے گا کہ یہ لوگ کون سی مخلوق تھے۔ اللہ رب العالمین نے بلا کا حافظہ دیا تھا، اور تمام چیزیں زبان پر رہتی تھی، تمام چیزیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کو 7 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، جب پوچھئے زبان پر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ کہتے ہیں وہ تو انسان ہی تھے نا، وہ تو ان سے غلطی ہو سکتی ہے نا، ان لوگوں کو سمجھائیے کیسے انسان تھے، کیسے لوگ تھے۔ تو اس طریقے سے لوگ آپ کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں من کان صاحب سنت اخذوا عنہ ومن لم يكن صاحب سنت لم يأخذوا عنہ قال ابو محمد ما اظنه سمعه من عاصم، کہ دیکھا جاتا تھا جو ثقہ ہوتا اس کی روایت کو لی جاتی، اور جو ثقہ نہیں ہوتا اس کی روایت کو نہیں لیا جاتا، رد کر دیا جاتا۔ ابن عون کہتے ہیں ان هذا العلم دین فلینظر الرجل عمن یأخذ دینہ۔ ایسے اقوال بہت سارے تابعین وغیرہ سے مروی ہیں، خود ابن سیرین رحمہ اللہ سے مروی ہیں، خود امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، علم دین کا حصہ ہے۔ دین کس سے لے رہے ہیں آپ یہ معلومات کیجیے، کیسا آدمی ہے۔ جیسے کہ کل میں نے مثال دی تھی اسٹیشن کی، تو دین کیسے آدمی سے لے رہے ہیں آپ اس کے لیے اس کی جانچ پڑتال کریں، وہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ اس لائق ہے کہ نہیں کہ اس سے دین حاصل کیا جا سکتا ہے، اس نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہے کہ نہیں، علماء سے علم حاصل کیا ہے کہ نہیں، کیسے علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جیسے میں نے کل مثال دیا تھا کہ ایک آدمی کہیں سے گدلا پانی لے کر کے آئے گا، گندگی لے کر کے آئے گا تو آپ کو بھی گندگی دے گا، اور اگر وہ اچھا ایک دم صاف چشمے سے سیراب ہوا ہوگا تو آپ کو بھی صاف پانی پلائے گا۔ تو یاد رکھیے، علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے شیخ جن کے پاس جا رہے ہیں ان کی کافی تحقیق کر لیں، ان کے منہج کی، سب کسی چیز کی علماء سے پوچھ لیں، کیونکہ علماء کو معلوم ہوتا ہے کہ شیخ میں فلاں کے درس میں جا رہا ہوں، آپ بتائیں کہ میں جو جا رہا ہوں وہ ان کا علم صحیح ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صحیح کے نام پر، جیسا کہ آج صبح میں آیا، کچھ آپ کو گھول کر کے ایسا پلا دے کہ آپ کے افکار ملوث ہو جائیں اور اس کے اندر خوارج کے یا معتزلہ کے یا اشاعرہ کے زہر بھرتے چلے جائیں۔ تو اس لیے کسی سے بھی علم حاصل کریں تو اپنے مشائخ سے، جو اپنے لوگ ہیں آپ جن کے جانتے ہیں جن علماء کو، ان سے تفصیل پوچھ لیں اور اس کے بعد ان سے علم حاصل کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ربیع ابو العالیہ الریاحی سے بیان کرتے ہیں، یہ تابعی تھے، کہتے ہیں کننا نأتی الرجل لنأخذ عنہ فننظر اذا صلی، ہم آتے تھے حدیث لینے کے لیے بعض لوگوں سے، تو پہلے ہم دیکھتے تھے جب وہ نماز پڑھتا تھا تو دیکھتے تھے نماز صحیح سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ فَإِنْ أَحْسَنَهَا جَلَسْنَا إِلَيْهِ، اگر وہ نماز صحیح سے پڑھتا تھا تو پھر ہم لوگ بیٹھتے تھے، ہاں بھائی اس سے حدیث لیں گے۔ وَإِنْ أَسَاءَهَا قُمْنَا عَنْهُ، کیونکہ اگر یہ نماز صحیح سے پڑھ رہا ہے، اللہ کا حق صحیح سے ادا کر رہا ہے، تو مطلب یہ کہ دوسرے کا حق بھی، علم کا حق بھی صحیح سے ادا کرے گا۔ وَإِنْ أَسَاءَهَا قُمْنَا عَنْهُ، اور اگر وہ نماز کے اندر کچھ ایسی حرکت کرتا یا سنت کے مطابق نہیں پڑھتا یا نماز صحیح سے نہیں پڑھتا تو ہم اسے چھوڑ کر کے چلے آتے تھے۔ اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا، ایک ہمارے استاذ تھے، دیکھیے علماء کا اثر کیسا پڑتا ہے۔ مولانا داؤد تھے، بہار کے تھے، اور مدرسہ بورڈ سے پڑھے ہوئے تھے۔ وہ بارہا کہتے تھے، بہت بڑے عالم نہیں تھے، وہ بارہا کہتے تھے مدنیوں کے لیے صرف 4 وقت کی نماز، وہ جب مدینہ جاتے ہیں تو فجر کی نماز معاف کروا کے آتے ہیں، یہ برجستہ کہتے تھے۔ یہ بات
اس کی بہت ساری مثال پیش کرتے تھے، کیونکہ عموماً لوگ جو عالم ہوتے ہیں، عموماً لوگ خاص کر کے نوجوان طبقے میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو جاتا ہے مدینہ فجر کی نماز معاف کروا کے چلا آتا ہے، کیونکہ اگر فجر کی نماز فرض ہوتی تو وہ آ کر کے مسجد میں ادا کرتا۔ اب سوچیں کہ جس انسان کے دین کی شروعات رب العالمین کی مخالفت سے ہو، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائی، نماز سب سے اہم ہے۔ نماز، آپ کی نماز وقت پر ہونی چاہیے، چاہے آپ جتنے بھی مشغول ہوں، جتنے بھی، نماز وقت پہ ہونی چاہیے۔ فرض نماز کی پابندی ہونی چاہیے، اور آپ داعی ہیں اور دعوت کا کام کرتے ہیں تو نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، بالخصوص تہجد کا۔ بلکہ بعض سلف نے کہا ہے کہ جو طالب علم تہجد کی نماز نہیں پڑھتا وہ طالب علم نہیں ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے نقل کیا الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں، کہتے تھے وہ طالب علم ہے اور اللہ کے سامنے رات میں جھکتا نہیں ہے، قیام اللیل نہیں کرتا ہے۔ دأب السلف، یہ سلف کا طریقہ ہے قیام اللیل۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز کسی بھی صورت میں عام آدمی سے معاف نہیں ہے، تو جو اس کی تعلیم دیتا ہے اس سے کیسے معاف ہو جائے گی؟ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں، ایک دم عین ظہر کے وقت میں آ گیا، آج عید کا دن ہے، تمام کے تمام بڑے لوگ ہیں، چھوڑ کے جائیں گے تو کہیں گے کہ دیکھو ضیافت کا حق ادا نہیں کیا، چھوڑ کے چلا گیا۔ ایک طرف رب نے حی علی الصلاح کی پکار لگوائی، اور ایک طرف آپ کے مہمان کی رضامندی ہے۔ آپ کی مرضی ہے، جن کو چاہیے ترجیح دیجیے۔ نماز وقت میں، جب جنگ کی حالت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، گھمسان کی جنگ ہو، لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دوڑا رہے ہوں، یا تم دشمن کے پیچھے دوڑ رہے ہو، نماز کا وقت ہو گیا، وقت پر اشارے سے نماز پڑھنا ہے، دوڑتے دوڑتے، لیکن وقت سے مؤخر کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جنگ کی حالت میں جہاں انسان کے نفسی کا عالم ہوتا ہے، اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وقت سے ٹال نہیں سکتے ہیں، تو پھر جب ہم گھروں کے اندر سکون سے ہیں، اطمینان سے، ہمارے پاس وقت ہے، تو ہم وقت سے مؤخر کر کے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، خاص کر کے جو دعات ہیں، نماز سب سے اہم چیز ہے۔ سب سے اہم چیز توحید کے بعد نماز ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو بقیہ دوسرے اعمال صحیح ہوں گے۔ اس لیے نماز کے اندر بالکلیہ غفلت سے پرہیز کریں، بالکلیہ، جیسے دوسرے پر فرض ہے ویسے آپ پر اور ہمارے اوپر، سب کے اوپر فرض ہے۔ باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره عند قوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کی تفسیر رائے سے کرنا، یعنی حدیث کی تفسیر اپنے مطلب سے نکالنا، حدیث کی تشریح اپنے مطلب سے کرنا۔ اس باب میں اس کا بیان آئے گا کہ اس سے بچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب و منشا کیا ہے۔ آپ اپنے مطلب سے نہیں کہہ سکتے کہ نبی کا مطلب یہ ہے، نبی کا مقصد یہ ہے۔ جو دلیل کی روشنی میں جو اصول ہے، اسی اصول کی روشنی میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے مثال کے طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اما تخافون ان تعذبوا او یخسف بکم ان تقولوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال فلاں، کہ تمہیں ڈر نہیں ہوتا اس بات کا کہ تمہیں اللہ عذاب میں مبتلا کر دے یا زمین کے اندر دھسا دے؟ تم کہتے ہو کہ نبی نے کہا، پھر اسی کے ساتھ ملا دیتے ہو فلاں نے بھی ایسا کہا۔ جب نبی کی حدیث آ گئی تو فلاں نے بھی ایسا کہا، نبی کی حدیث کو کیا تائید کی ضرورت ہے؟ نبی کی حدیث کو کسی کی تائید کی، اگر حدیث صحیح ہو گئی تو فلاں تائید کریں گے تبھی ہم سمجھیں گے، جیسا کہ آج اہل تقلید کرتے ہیں، نبی کی حدیث تو ہے لیکن میرے امام صاحب نے نہیں کہا۔ یہ برجستہ کہتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، نبی کی حدیث ہے لیکن میرے امام نے نہیں کہا۔ یعنی نبی کی حدیث کو ماننے کے لیے امام کی ہری جھنڈی، ہری سگنل کی ضرورت ہے کہ جب تک وہ نہیں کہیں گے جب تک ہم نبی کی حدیث کو نہیں مان سکتے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا تم ڈرتے نہیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے یا تمہیں زمین کے اندر دھسا دے؟ تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا اور فلاں نے بھی ایسا کہا،
فلاں کا ذکر کیوں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ساتھ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے آپ اس پہ عمل کیجئے چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ ہو. آپ کو اکیلے ہی عمل کرنا ہے جب نبی کی حدیث صحیح ہو تو. دوسرا اثر یہ ہے کہ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ نے لکھا انه لا رأي لأحد في كتاب الله عز وجل وانما رأي الائمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں اللہ کی کتاب میں کسی کی رائے کو دخل نہیں ہے، یعنی تفسیر بالرائے نہیں چلے گی. تفسیر بالمأثور یعنی قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، یا قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جاتی ہے، یا قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اقوال سلف کا نمبر آتا ہے. کوئی اپنی جانب سے کہے ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو، رائے کا دخل ہو اور ان کی رائے کتاب و سنت کی دلیل پر مبنی نہیں ہو، تو آپ یقین جانیے کہ یہ تفسیر گمراہی کا پیش خیمہ ہے. تو وہی کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں کسی کی رائے نہیں لی جائے گی. کسی کی بھی رائے، اللہ رب العالمین کی جب بات آ جائے تو کسی کی رائے کو قبول نہیں کیا جائے گا. البتہ ائمہ کی رائے کو اس وقت مانا جائے گا جہاں پر واضح نصوص قرآن حدیث کے موجود نہیں ہوں اور کوئی امام اجتہاد سے کوئی بات کہہ رہا ہو اور وہ اجتہاد قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو اس کو لے سکتے ہیں، واضح نصوص کی عدم موجودگی میں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کسی کی رائے کو نہیں لیا جا سکتا ہے، بالکلیہ جائز نہیں ہے. ولا رأی لأحد فی سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی بھی رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں ترجیح دینا جائز نہیں ہے. بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفتی تھے اپنے زمانے کے، وہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حج تمتع افضل ہے. تو بعض افراد اٹھے اور کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے. تو انہوں نے کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، یا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، تمہاری یہ حرکت اس قابل ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے. اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول قال ابو بکر و عمر، میں کہہ رہا ہوں کہ نبی نے ایسا کہا، تم کہہ رہے ہو ابو بکر و عمر نے ایسا کہا. اللہ کے نبی کی بات کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی بات سے ملا رہے ہو، ٹکرا رہے ہو. ایسا کرنے والے اس قابل ہیں کہ اللہ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کرتے ہیں. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اسی مسئلے میں، کسی نے کہا کہ آپ کے والد تو کہتے ہیں حج افراد افضل ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یتبع امر عمر، نبی کی سنت قابل اتباع ہے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم قابل اتباع؟ ایک والد نے، ایک بیٹے نے خلیفہ راشد کی، ایک جلیل القدر صحابی کی اس لیے مخالفت کی کیونکہ ان کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف تھا. تو کسی کے بھی قول کو نبی کی سنت کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اسے قبول کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آثار ہیں. اب آخری اثر ہے، آخری ایک اور اثر ہے جو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ سے، ان کو سید التابعین کہتے ہیں، سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کو سید التابعین کہتے ہیں. اور ان سے منقول ہے ایک اثر، وہ اخیر میں آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی، تھوڑی سی بینائی تھی. اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ مجھے ابھی سب سے زیادہ، اخیر میں 80-84 سال کی عمر میں کہتے تھے مجھے سب سے زیادہ اپنے اوپر ڈر ہے تو عورتوں کے فتنے کا ڈر ہے، عورتوں کے فتنے کا. اور آج پورا واٹس ایپ گروپ اس کے اندر بھرا پڑا، ایڈمن ہے مرد، جائز نہیں ہے. شبہ ہے یہاں پہ کہ آپ اس سے خلوت اختیار کر سکتے ہیں. خلوت تھوڑی نا صرف جسمانی خلوت ہو،
بعض شاعر کہتا ہے نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء، پہلے انسان دیکھتا ہے، پھر مسکراہٹ، پھر باتیں، پھر وعدے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وعدے وفا کے لیے ملاقات ہوتی ہے۔ تو آپ کسی بھی ایسے گروپ میں کسی مرد کا رہنا بالکلیہ درست نہیں ہے جس میں خواتین ہوں، کیونکہ ممکن ہے آپ ان کو پرائیویٹ کر سکتے ہیں، یہ شبہ ہے یہاں پہ۔ تو خلوت بالکلیہ جائز نہیں، اور نہ ہی اکیلے میں سوال پوچھے، یہ علماء کا بھی فتویٰ ہے۔ پوچھنا ہو تو جہاں پر مفتی موجود ہیں، جہاں پر عام فون کالز ہیں، وہاں پر کریں۔ آج آپ سوال پوچھ رہے ہیں، 20 سوال پوچھنے کے بعد آپ کیسے ہیں، آپ کے بچے کیسے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو معاملہ شروع ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بھٹک نہیں سکتے؟ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا؟ شیطان ہر کسی کے پاس لگا ہوا، تو آگ کے پاس لکڑی کو رکھنے سے پرہیز کیجیے۔ لکڑی رہے گی، آگ اس میں لگے گی۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا اسی چیز کو، واٹس ایپ کو نہیں، یہ مثال بیان کیا، کیونکہ اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا۔ یہ مثال بیان کیا ہے کہ آگ کے پاس لکڑی رکھیں گے تو ویسے ہی رہے گی۔ تو مرد و خواتین کے اختلاط کی مثال، اختلاط نہیں ہے یہ، اختلاط جو کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، کو ایڈوکیشن میں صرف ہے، یہ مکسنگ ہے۔ یہ آپ واٹس ایپ گروپ میں سب لوگ ایک ساتھ ہیں، یہ بالکل یہ درست نہیں ہے۔ اس خاتون ہی ہوں، اور خاتون کا معاملہ صرف خاتون دیکھیں، کوئی دوسرا نہیں دیکھیں، کسی بھی طریقے سے ان کو اجازت نہیں ہو، چاہے ان کے شوہر ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہاں پر اور بھی دوسری غیر محرم خواتین ہیں۔ تو آپ خود بھی اپنی عزت کی حفاظت کریں اور دوسروں کو بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی تلقین کریں۔ کیا ضروری ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں رہ کر کے ہی وہ دین سیکھیں گی؟ آپ سے سیکھیں گی۔ اگر بہت ضروری ہے تو جو علماء باضابطہ فتویٰ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں، جہاں پر فتویٰ کے لیے فون ہے، باضابطہ نمبر ان کے خاص نمبر پر نہیں، وہاں سے فتویٰ پوچھیں، سوال کریں۔ جیسے سوال کیا جاتا ہے فتاویٰ نور علی الدرب پہ خواتین سوال کرتی ہیں، ویسے کریں، لیکن ہر اس سوراخ کو بند کریں جہاں سے فتنے کے داخل ہونے کا خدشہ ہے۔ آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا تشدد ہو گیا، یہ تو آپ جو دین سیکھنے کا ایک طریقہ آپ اس کو بند کر رہے ہیں، بعد میں جا کر کے آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی خطرناکی اس سے پھیلتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ عالم ہی کیوں نہیں ہیں، عالم ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس فتنے میں گرفتار نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑا ہے جو مردوں کے لیے نقصان دہ ہے، وہ خواتین کا فتنہ ہے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کے بھی فتنے سے بچو، خواتین کے بھی فتنے سے بچو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے خواتین فتنہ ہوتی ہیں، فتنہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہم لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں، فتنہ کا مطلب آزمائش، جیسے خواتین فتنہ ویسے مرد بھی فتنہ ہے ان کے لیے۔ تو اس لیے اس قسم کے ایکٹیویٹیز سے انسان کو بچ کر کے رہنا چاہیے۔ خاص کر کے علماء کو چاہیے کہ اس قسم کے جو حرکات و سکنات ہیں اس کے اوپر بولیں اور اس سے دور رکھیں، کیونکہ ایسے بہت سارے مسائل سامنے آئے ہیں جو کہ قابل گرفت ہیں اور بہت دل شکن ہیں۔ تو اس لیے ان سب چیزوں سے آدمی پرہیز کرے۔ آپ جتنے بڑے بھی عالم ہیں، جتنا اچھا بھی جواب دیتے ہیں، جو جواب دینے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے، دروس ہے، بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ خود پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ کاغذ پر لکھیں، آپ کے شوہر لائیں گے، بھائی لائے گا، بیٹا لائے گا، میں اس کو جواب دے دوں گا، ریکارڈ کر کے جواب دے دوں گا۔ کیا جواب کا یہ آسان طریقہ نہیں ہے؟ کیا ضروری ہے کہ وہی مجھے فون کرے، وہی مجھے میسج کرے تو میں ان کا جواب دوں گا؟ تو فتنے سے جتنا ممکن ہو بچیں، اور جتنا آپ فتنے سے بچیں گے اتنا ہی تقوی، ورع اور زہد آئے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ فتنہ بہت عام ہے، اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں بات چل رہی تھی، سید التابعین ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں۔ انہوں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک لفظ میں فجر کے بعد، ابن شیخ البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا انہی سے، فجر کے بعد، فجر کی اذان ہوئی، 2 رکعت سنت ہے، سنت مؤکد ہے جسے کہتے ہیں، وہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر اٹھ کر کے پھر پڑھنے لگا فجر کے بعد، اور وہ زیادہ صحیح ہے۔ تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو، زیادہ کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، وہ آدمی بھی بڑا دیکھیے کہ بہت بلکڑ تھا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، کہا کہ ابا محمد، اے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، عالم تھے اپنے زمانے کے،
آپ کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھنے پر اللہ عذاب دے گا؟ دیکھا آپ نے، انہوں نے کہا بھائی 2 رکعت سنت کی نماز ہے، 2 رکعت آپ نے پڑھ لیا، پھر یہ 2 رکعت الگ سے اضافی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کو کہنا چاہیے اگر کسی وجہ سے پڑھ رہا ہے، یا کہنا چاہیے کہ کیا پڑھنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بھی بڑے علماء میں سے ہیں، محدث ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اللہ نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، لیکن سنت کی مخالفت پر تمہیں ضرور عذاب دے گا۔ یعنی سنت کیا ہے؟ عصر سے لے کر کے فجر کی اذان کے بعد سے لے کر کے اقامت تک صرف 2 رکعت پڑھنا ہے فقط۔ اگر کوئی زیادہ کرتا ہے وہ بدعت ہے، اور کوئی فجر کی سنت کو لمبی کر کے پڑھتا ہے وہ بھی بدعت ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام سنت مؤکدہ میں سب سے مختصر اور ہلکی سنت فجر کی سنت کو پڑھتے تھے۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت میں سورہ فاتحہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے احساس نہیں ہوتا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہلکی نماز پڑھتے تھے فجر کی سنت کو، تو کوئی لمبا کر کے پڑھے تو یہ بھی صحیح نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو جس کیفیت میں جیسے کیا ہے ویسے ہی کرنا سنت ہے، نہ اس میں آپ زیادہ کر سکتے ہیں اچھا سمجھ کے، نہ اس میں کم کر سکتے ہیں۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں، اللہ تم کو نماز پر عذاب نہیں دے گا، لیکن سنت کی مخالفت پر تم کو عذاب دے گا۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جواب بدعتیوں کے لیے بہت زبردست ہے، کافی حکیمانہ جواب دیا سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے۔ تو یہ سلف تھے جو جواب ویسا دیتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن ویسے ہی پاک تھا، صرف سنت سے معمور تھا، قرآن کے آیات سے معمور تھا، اس لیے جو جواب نکلتا تھا یہ حکمت سے پورا پر ہوتا تھا، تو وہ آدمی بالکل خاموش ہو گیا۔ اسی قسم کا جواب امام مالک رحمہ اللہ سے ہے کہ ایک آدمی آیا امام مالک رحمہ اللہ کے پاس اور کہا ایھا الامام، اے امام صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ عمرے کا احرام مسجد نبوی سے باندھوں۔ تو کہا ایسا مت کرو، لا تفعل انی اخاف علیک الفتنہ، ایسا مت کرو مجھے فتنے کا ڈر ہے کہ کہیں تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ۔ تو کہا کہ اگر مسجد کے بجائے میں قبر رسول یعنی منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان سے احرام باندھوں، تو انہوں نے کہا لا تفعل فانی اخاف علیک الفتنہ، نہ کرو کیونکہ ڈر ہے کہ تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اس میں فتنے کی کیا بات ہے امام صاحب؟ اگر میں مسجد نبوی جہاں پر 1000 نماز کا 1000 نماز کے برابر ثواب ہے، یا قبر رسول اور منبر رسول کے درمیان کی جگہ ریاض الجنہ ہے، ایسی افضل جگہ سے احرام باندھوں گا، اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ کہا کہ کیا اس سے بڑھ کر کے فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنا ذی الحلیفہ سے بہتر سمجھا اور تم احرام باندھنا یہاں سے بہتر سمجھ رہے ہو؟ یعنی تم اپنی سمجھ کو نبی کی سمجھ سے بہتر بنا رہے ہو، اس سے بڑھ کر کے فتنے کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحلیفہ سے احرام باندھا تھا، مسجد نبوی سے نہیں باندھا تھا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی۔ تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، یعنی جتنا حد مقرر کیا ہے آپ اتنا ہی کریں، اتنا ہی کریں۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان 40 سال کی عمر تک بہت گناہ کرتا رہا بہت زیادہ، ہر قسم کے گناہ اس نے انجام دیے، 40 سال کی عمر میں اسے توبہ کی توفیق ملی، رشد و ہدایت نصیب ہوئی، تو اب اس نے عبادت کرنی شروع کی، تمام گناہوں سے توبہ کیا، توحید پر قائم ہوا۔ اب اس کو ندامت اتنی ہے کہ وہ روزانہ توبہ کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، چنانچہ فجر کی نماز کو 2 کے بجائے 4 پڑھنا شروع کر دیتا ہے، عصر کی نماز کو 3 کے بجائے 4 پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا اس کا یہ عمل جائز ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعتی سوال کرتے ہیں، کہاں لکھا ہے ایسا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ کہیں گے کہ نہیں جائز نہیں ہے، وہ لوگ بھی کہیں گے کہ مغرب کو 3 کے بجائے 4 پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو ہر وہ کام جس کو چھوڑا، اس کو سنت ترکیہ کہتے ہیں، ہر وہ کام جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا 2 فجر کے بجائے 4 تو اس کے توبہ کے بجائے یا اس کی مغفرت کے بجائے اس پر گناہوں کا بوجھ آ جائے گا۔
تو ہر چیز کو اتنا ہی کریں جتنی مقدار میں، جس کیفیت میں، جس عدد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اپنی عقل سے کسی چیز کو زیادہ یا کم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہاں تک انشاءاللہ ہمارا آج کا درس ختم ہوتا ہے، اور باب تعجیل عقوبۃ من بلغہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب سے انشاءاللہ مغرب کے بعد درس شروع ہوگا باذن اللہ تبارک و تعالی۔ جی عصر کے بعد کی سنتوں کا ایک منٹ، کیا عورتیں زینت کے لیے ایبرو ترشوا سکتی ہیں؟ یہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جو لوگ چہرے کے بال اکھڑواتے ہیں۔ لعن اللہ النامصات والمتنمصات، چہرے کے بال کو اکھڑوانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، لعنت ہے۔ اور اگر شوہر پیسہ دیتے ہیں ایسا کرنے کے لیے تو وہ بھی لعنت میں برابر کے شریک ہیں، یا اپنی گاڑی سے ڈراپ کرتے ہیں بیوٹی پارلر کے پاس تو وہ بھی لعنت کے برابر کے شریک ہے، لعنت میں۔ چاہے آپ جتنے بھی قابل رہیں، عالم رہے، کچھ بھی رہیں، لیکن لعنت میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ حرام ہے چہرے میں تغیر کرنا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا، شیطان کا مقولہ نقل کیا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں لوگوں کو حکم دوں گا، یہ شیطان کہہ رہا ہے رب سے، کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑیں، میں حکم دوں گا اور لوگ ایسا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جو شیطان کو دوست بنائے گا تو دنیا کے اندر آخرت کے اندر دونوں جگہ میں وہ گھاٹے میں رہے گا۔ تو اس لیے یہ لعنت زدہ چیز ہے، اللہ رب العالمین نے جیسے بنایا ہے ویسے ہی آپ رہنے دیں۔ ایک مثال ہے کہ مان لیجئے کوئی خاتون سونا خریدتی ہے، مثال کو غور سے سمجھیے گا، اور سونا خریدتی ہیں، پہن کر کے کسی پارٹی میں جاتی ہیں، وہاں پر جتنی بھی ان کی سہیلیاں ہیں، رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، سب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں ان کے سونے کی، بڑا اچھا سونا ہے، بالکل اصلی لگ رہا ہے، اصلی ہے بھی کیونکہ تم نے سونار کی دکان سے خریدا ہے، بڑا اچھا ہے۔ تمام لوگ تعریف کرتے ہیں، تقریباً 300-400 کی تعداد میں جو لوگ پارٹی میں شریک رہتی ہیں تمام کے تمام ان کی تعریف کرتی ہیں۔ 2 سال کے بعد ان کو یہ ایکسچینج کروا کر کے ایک نیا لینا ہوتا ہے، یہ مثال ہے۔ جب وہ سونار کی دکان میں جاتی ہیں، جو کمپنی ہے، مان لیجئے دیماس کی دکان میں جاتی ہیں، تو وہ دیکھ کر کے بولتا ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے، صحیح نہیں۔ جب آپ پارٹی میں گئی تھیں، 400 سے زائد خواتین نے آپ کے سونے کو سراہا تھا، اچھا کہا تھا، اصلی کہا تھا۔ یہاں پہ اکیلا سونار کہہ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ 400 لوگوں کی بات مانیں گی یا اکیلا سونار کی؟ کیوں؟ کیونکہ جو مہارت رکھتا ہے وہی صحیح غلط بتا سکتا ہے۔ یہ مثال سمجھ گیا؟ بے پردگی سے، ایبروز بنانے سے پوری دنیا آپ کو کہتی ہے خوبصورت، پوری دنیا جتنے کے پاس جاتے ہیں ماشاءاللہ ایبروز بڑا اچھا ہے، اور جو بھی اقسام کے ایبروز بنتے ہیں، تم نے بہت اچھا بنوایا، تم نے کہاں بنوایا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، پوری دنیا کہتی ہے۔ رب العالمین کہتا ہے کہ تم ملعونہ لگ رہی ہو۔ اکیلے وہ رب کہتا ہے جس رب نے آپ کے چہرے کو بنایا ہے، جس رب نے آپ کو خوبصورتی دی۔ بنانے والا رب کہتا ہے ملعونہ بدترین شکل لگ رہی ہے، پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ خوبصورت لگ رہی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ پوری دنیا کو، جیسے سونے میں پوری دنیا کو آپ نے نہیں دیکھا تھا، صرف ایک سونار کو دیکھا تھا، یہ کہہ کر کے سونار سے زیادہ سونے کے بارے میں اچھا کون جانتا ہے؟ تو ایک انسان کی شکل کے بارے میں، خاتون کی شکل کے بارے میں بنانے والے سے بہتر کون جانتا ہے؟ جب وہی ملعون کر رہا ہے تو پوری دنیا بھی خوبصورت آپ کو بنائے تو اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے رب کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ جتنے لوگ تعریف کرتے ہیں یا جن کے لیے آپ ایبروز بنواتی ہیں، قبر میں جب ڈالیں گے تو کوئی مڑ کر کے بھی نہیں دیکھیں گے، اپنا اکیلے حساب دینا پڑے گا رب کے سامنے اکیلے۔ جیسے انسان ماں کے پیٹ میں اکیلے تھا، پیدا اکیلے ہوا، قبر میں اکیلے رہے گا، جب اٹھایا جائے گا تو اکیلے ہوگا، رب کے سامنے کھڑا وہ اکیلے رہے گا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہ اکیلے جائے گا۔ ان سب جگہوں پر جہاں پر وہ اکیلے رہے گا، یعنی مرنے کے بعد سے کچھ لوگ ہوں گے، کچھ چیزیں ہوں گی جو اس کا ساتھ دیں گی، وہ اعمال صالحہ ہوں گے۔
برائیوں سے بچنا ہوگا. اب آپ کے اوپر کہ آپ پوری دنیا کے سامنے خوبصورت بننا چاہتی ہیں یا اس رب کے سامنے جو جنتوں کا مالک ہے. ڈیپینڈ آن یو. کیا خواتین سر کے بال کا کچھ حصہ کٹوا سکتی ہیں؟ بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے ان سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ بال کٹواتی تھی. اگر بال ایسے کٹوائے جیسے مرد لگے تو یہ جائز نہیں ہے، جیسے فقہاء نے بھی کہا، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور دیگر نے. لیکن اگر نیچے سے کٹواتی ہیں تو جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ دوسروں کی اقتداء میں نہ ہو. فلاں سیریل میں فلاں ایکٹریس آتی ہے، اس کو دیکھ کر کے وی شیپ بنوا رہے ہیں، حرام. کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی کے جیسی ہے. آپ اپنے فائدے کے لیے، کوئی فائدہ ہے، کچھ ہے، خوبصورتی ہے، تو اس کو ہلکا پھلکا کاٹ سکتے ہیں، بالکل اتنا چھوٹا نہیں کہ مردوں کی مشابہت ہو جائے. تو یاد رہے دوسرے سے متاثر ہو کر کے کٹوا رہی ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی اقتداء میں کر رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی کے جیسا ہے. تو اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. جیسے خوبصورتی اللہ نے آپ کو دیا ہے، اب وہ آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے یا ہم ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں؟ تو اللہ نے جو بہتر سمجھا ہے، اس نے جیسا دیا ہے، اس کے اوپر ہم راضی کیوں نہیں ہیں؟ اللہ رب العالمین سے رضامندی کی دلیل ہے کہ جیسی شکل اس نے دیا آپ خوش رہیں، دل کو صاف بنانے کی سوچیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمے میں نقل کیا ہے یہ اس روایت کو، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ نے چہرے کو دیکھتا ہے نہ مال کو دیکھتا ہے. اگر چہرے، مال اور خاندان کی بات آتی تو ابو لہب بہت گورا تھا، قریش کے خاندان کا تھا، قریش سے تعلق رکھتا تھا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے اسے جہنم کی خوشخبری سنائی. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ کالے تھے، غلام تھے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چپل کی آواز سنی. تو مال اور خوبصورتی کی بنیاد پر رب فیصلے نہیں کرتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک متقی اور پرہیزگار لوگ باعزت ہوتے ہیں. اگر ایسا بھی رہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ مونچھ کی شکل اختیار کر لے زیادہ، جیسے ہم لوگوں کے پاس ہے، مونچھ کی شکل اختیار کر لے، تو بعض علماء کہتے ہیں اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. لیکن ہلکا پھلکا رہے تو ہلکے ہی سے فتنے کی شروعات ہوتی ہے نا. کون ایسا آدمی ہے جس کے اس پہ ہلکے پھلکے جو روئیں ہوتی ہیں وہ نہیں رہتی ہیں؟ ہر کسی کے جسم پہ. لیکن آپ اس کو کھڑوانے کے لیے جاتے ہیں تو ہلکا پھلکا جس سے اثر نہیں ہوتا، بہت قریب سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس پہ ہے. آپ ویکسنگ کروا لیں جا کر کے تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. چہرے کا نہیں کروا سکتے، چہرے میں تغیر نہیں کر سکتے. ہاں بہت کثرت سے کچھ کو داڑھی بھی نکل جاتی ہے، بہت ساری ہوتی ہیں خواتین، تو آپ وہ کروا سکتی ہیں. لیکن بالکل ہلکا پھلکا ہے، مائنر ہے، تو آپ نہیں کروا سکتے. یہی علماء کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے. 1 منٹ کے لیے ہم مسجد سے باہر جاتے ہیں تو پھر اس کے آتے وقت دوبارہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا، کیا بولیں؟ جیسے 1 منٹ کے لیے مسجد سے باہر گئے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ جیسے کوئی مسجد سے باہر اس لیے نکلتا ہے کہ لوٹے گا اور اقرب وقت میں جلدی لوٹے گا، یہ ان کا فتویٰ ہے، تو وہ مسجد میں رہنے کے حکم میں، وہ حکم میں یعنی کہ وہ ابھی جا کر کے لوٹے گا، نکل نہیں رہا ہے، کوئی غرض سے گیا. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر 2 رکعت پڑھ لے تو اضافہ ہی ہوگا نا. 2 رکعت پڑھ لے تو کیوں اس سب چکر میں پڑے گا، پڑھ لے. اگر اس کے پاس موقع نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ علماء کے اقوال ہیں، بہتر یہ احتیاط کہ ہم 2 رکعت پڑھ ہی لیں. لیکن علماء کا قول ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے، کیونکہ انہوں نے استدلال کیا ہے کہ وہ مسجد کے حکم میں ہی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی آدمی باہر جاتا ہے تو دوسرا آدمی اس کے جگہ پر نہ بیٹھے. اگر کوئی چیز چھوڑ کر کے گیا، گھڑی، اپنی ٹوپی یا کوئی کپڑا، یعنی وہ لوٹے گا. اب یہ 2 مسئلہ ہوگا اس میں کہ فوراً لوٹے گا، ایک آدمی ہے کہ پہلے سے بک کر کے چلا گیا، پہلے سے اپنا وہ ریزرو کر کے وہ جگہ کو رکھ دیا، بھائی میں آؤں گا. اب آ رہے ہیں، صبح میں 6 بجے رکھ کر کے گئے، امام صاحب خطبہ دے دیے، دوسرے خطبے میں وہ آخر دعوانا پہ ہیں، سب کو پھلانگتے ہوئے یہاں پہ آ رہا ہے، میں نے جگہ رکھی تھی بھائی. تو یہ چیزیں جائز نہیں. لیکن ابھی آپ جا رہے ہیں فوراً پھر لوٹیں گے تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جائز ہے. آیت الکرسی کے بارے میں آیت الکرسی کے بارے میں جب ابلیس نے ایسا ہوا تھا، پھر آپ کے وہ چیز کے بارے میں کچھ حدیث، کیا مطلب نہیں سمجھے؟ آیت الکرسی کے بارے میں
کیا حدیث؟ جو ابلیس نے اس کو بتایا کہ تو یہ تو حدیثی میں نے بیان کی نا، یہ حدیثی ہے، لیکن آپ کا اصل سوال کیا ہے؟ وہ عزیز صحیح ہے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بارے کے بعد اصل آپ سوال اس حدیث پہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہی میں پوچھ رہا ہوں، نہیں، جو چیز سمجھ میں نہیں ہے آپ کو وہ پوچھیے آپ۔ جو جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے جاتے ہیں، جی جی پھر جی، وہاں پر ہمارے حفاظت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رات میں آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے، صبح تک اللہ رب العالمین اس کے سرہانے میں سر کے پاس ایک فرشتے کو کھڑا کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی خزانہ ہے، اللہ کی صفات، تقریباً اللہ کے بارے میں پوری جانکاری 2 آیتوں میں، ایک سورہ اخلاص ہے اور آیت الکرسی ہے۔ ان دونوں صورتوں کو اگر آپ جمع کر لیں گے تو اللہ رب العالمین کے بارے میں مختصر سی جانکاری، اور اگر آیت الکرسی کی تفسیر ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھے تو اللہ رب العالمین کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو مل جائے۔ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص اللہ رب العالمین کے بارے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ نے بھی اعلان کر دیا کہ اب کلاس ہماری کب ہوگی؟ مغرب کے بعد ہوگی، اور عشاء کے بعد بھی درس رہے گا، اس کے بعد کھانے کا بھی آج بھی انتظام ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مغرب کی نماز ادا کریں۔